مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے آخری ہے کا حکم دیا، جس کے معنی یہ تھے کہ جب تک بامیان سر نہ ہو جائے حملہ جاری رہے گا۔ اس ٹکراؤ کے دوران فصیل میں ایک جگہ شگاف پڑ گیا، یہاں منگولوں کے قدم جم گئے اور بہت جلد بامیان پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ فصیل کے اندر ہر جاندار کو تہہ تیغ کر دیا گیا، مسجدوں اور محلات کو مسمار کر دیا گیا، یہاں تک کہ منگول بامیان کو موبلیغ یعنی غم کا شہر کہنے لگے۔ بامیان کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان فوراً اپنے جرار لشکر کو سمیٹتا ہوا سلطان جلال الدین کے پیچھے لگا اور اس کا لشکر پہاڑوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ سلطان جلال الدین اس وقت غزنی کے مشرق کی طرف پیچھے ہٹا تھا، جبکہ چنگیز خان ایک ایسے لشکر کے ساتھ جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی تھی سلطان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس موقع پر چونکہ سلطان کے پاس مختصر سا لشکر تھا، لہٰذا اپنی کمک کے لیے قاصد بھیجے، لیکن ان کے راستے میں منگول حائل تھے جو تمام بڑے بڑے دروں پر پہرا دینے لگے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ آخر سلطان جلال الدین بڑی برق رفتی سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا پہاڑوں سے نیچے اتر کے دریائے سندھ کی وادی میں پہنچا۔ سلطان کو امید تھی کہ اگر دریائے سندھ کو عبور کر لے تو پھر اسے دہلی کے سلطان کی مدد حاصل ہو جائے گی، لیکن منگول اب اس کے سر پر آن چڑھے تھے۔ اس موقع پر منگولوں نے سلطان کی راہ روکی، لیکن سلطان جان کر کھیل کر دریا کا رخ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ ایسے مقام پر تھا جہاں دریا کا بہاؤ اتنا تیز اور پانی اتنا گہرا تھا کہ دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر وہ مقابلے کے لیے پلٹا۔ مسلمان جنگجو جو اپنی آبائی سرزمین سے نکالے گئے تھے بے رحم منگولوں سے طاقت آزمائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ دریا کے کنارے پر جتنی کشتیاں ہیں جلا دی جائیں تاکہ اس کے سپاہیوں کے دل میں بچ کر بھاگ نکلنے کا خیال بھی نہ آئے۔ چنانچہ میدان جنگ میں ایک جگہ تلاش کر کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہیں سے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے منگولوں سے ٹکرائے، یا تو انہیں پسپا کر دے یا خود نیست و نابود ہو جائے۔ سلطان کے پاس مختصر سا لشکر تھا۔ اگلے روز صبح سویرے منگول سارے محاذ پر آگے بڑھے۔ اندھیرا کم ہونے پر جب منگول نظر آئے تب سلطان بھی سفارا ہوا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کا میمنہ جو لشکر کا سب سے طاقتور عنصر تھا اور جس کی کمانداری امین الملک کی سرکردگی میں تھی، منگولوں کے میسرہ سے دوچار ہوا اور اس شجاعت، بہادری اور دلیری سے حملہ کیا کہ منگولوں کو دریائے سندھ کے کنارے کنارے پیچھے ہٹاتا چلا گیا۔ اس تیز اور جان لیوا حملے کے باعث منگول پسپا ہوئے اور مختلف سمتوں میں بٹ کر منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ چنگیز خان نے انہیں للکارا اور انہیں اپنے بیٹے کے جھنڈے تلے پھر جمع ہونے کا حکم دیا۔ اب جنگ بڑھتے بڑھتے سیدھے ہاتھ کی طرف اونچے سنگلاخ پہاڑوں کی طرف دشوار ہو گئی تھی۔ وہاں منگول رک گئے، چنانچہ سلطان جلال الدین نے اس مقام سے کچھ دستے ہٹا کے امین الملک کے بڑھتے ہوئے میمنہ کی کمک کو بھیج دیے تاکہ اس نے جو پہلے منگول پر ضرب لگا کر انہیں پسپا کر دیا ہے تو اس کی طاقت میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ وہ منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں پسپائی اور شکست سے آسانی کے ساتھ دوچار کر سکے۔ چونکہ لشکر کی تعداد سلطان کے پاس بہت کم تھی، لہٰذا کچھ دیر بعد اس نے پہاڑوں کی حفاظت کرنے والے حصے سے کچھ اور دستے ہٹا لیے تاکہ اپنے لشکر کے قلب کو اور مضبوط بنائے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین ایسے مقام پر آ گیا تھا جہاں فتح یا موت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لمحات آ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایسے مقام پر تھا جہاں تقدیر کے ایک داؤ میں یا فتح حاصل کرنے یا سب کچھ کھو دینے کا فیصلہ کر کے اپنے لشکر کے منتخب دستوں کے ساتھ کچھ کر کے دکھانا تھا۔ چنانچہ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ اس کے لشکر کا وہ حصہ جو قلب کہلاتا تھا اس کے ساتھ سلطان حرکت میں آیا۔ حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، لیکن اس مختصر سے لشکر کے ساتھ بھی وہ ان گنت منگولوں پر ایسے دلیرانہ انداز میں حملہ آور ہوا کہ وہ منگولوں کو کاٹتا ہوا ان کی صفوں کے اندر ایک طرح سے ان کے لشکر کے وسطی حصے میں گھس کر وہاں جا پہنچا جہاں چنگیز خان کا نشان بلند رکھا جاتا تھا تاکہ لشکریوں میں جوش اور جذبہ رہے۔ سلطان دلیرانہ انداز میں وہاں پہنچ گیا اور پھر اس جگہ چنگیز خان کو ڈھونڈتا رہا تاکہ اس سے مقابلہ کرے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان منگولوں کے لشکر کے درمیان میں گھس کر چنگیز خان کو ڈھونڈتا ہوا ان کے قلب میں گھس گیا، لیکن چنگیز خان اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چنگیز خان کا گھوڑا مارا جا چکا تھا اور وہ کسی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر بالکل پیچھے ہٹ گیا تھا تاکہ سلطان جلال الدین کی ضرب سے محفوظ رہ سکے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ منگولوں کا قلب سلطان کے اس جاندار اور زبردست حملے سے ہل گیا تھا، جبکہ سلطان جم کر لڑتا رہا۔ دوسری طرف چنگیز خان نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان کے میسرہ کے تقریباً سارے کے سارے لشکری دوسرے حصوں میں بھیج دیے گئے ہیں تاکہ سلطان کا قلب اور وہ لشکر جو امین الملک کے تحت کام کر رہا تھا وہ محفوظ رہیں اور منگولوں پر ضرب لگا کر انہیں پیچھے دھکیلتے رہیں۔ چنگیز خان نے دیکھا کہ اس طرح جلال الدین کے خلاف کوئی کامیابی نہیں ہوگی،
چنانچہ اس نے اپنے سالار کی سرکردگی میں لشکر کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ پہاڑ کے اس پار پہنچ جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ منگولوں کی پرانی چال تھی جس سے وہ اپنے دشمن پر چھا جاتے تھے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین کا صرف میمنہ اور قلب ہی رہ گیا تھا۔ میسرہ میں جس قدر لشکری تھے انہیں قلب اور میمنہ کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ اس طرح وہ مقام جو میسرہ کی زیر کمان رہنا چاہیے تھا خالی ہو گیا تھا۔ اس سے منگولوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہوتے ہوئے سنگلاخ اور ناقابل عبور چٹانوں پر چڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور سپہر کے قریب وہ اس جگہ پہنچے جہاں حفاظت کے لیے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے تھوڑے سے لشکری چھوڑے تھے۔ ان لشکریوں پر منگولوں نے حلہ بول دیا۔ پہاڑوں کی اس فصیل کی طرف سے لشکر کا بازو محفوظ ہو گیا اور اس طرح سلطان جلال الدین کے وہ لشکری جو اس کوہستانی سلسلے کی حفاظت پر مامور تھے ایک طرح سے گھرنے لگے تھے۔ اس موقع پر چنگیز خان نے اپنے 10,000 سواروں کو لے کر قلب لشکر کی جانب نہیں گیا جہاں جلال الدین کے حملے کا خطرہ بہت زیادہ تھا، بلکہ اپنے شکست شدہ میسرہ کو مدد کے لیے جا پہنچا۔ چنگیز خان براہ راست سلطان جلال الدین کا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ وہ سلطان جلال الدین کی دلیری، جرأت مندی اور اس کے خوفناک انداز میں حملہ آور ہونے کے انداز کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا اسے خدشہ اور خطرہ تھا کہ اگر اس نے آگے بڑھ کر براہ راست جلال الدین سے ٹکرانا چاہا تو جلال الدین نہ صرف اسے شکست دے گا بلکہ اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس بنا پر سلطان کی طرف سے ہٹ کر وہ دوسری سمت جا نکلا۔ اب سلطان کا میسرہ تو تھا ہی نہیں، صرف قلب اور میمنہ تھے۔ میمنہ پر امین الملک تھا، قلب پر خود سلطان تھا۔ جب چنگیز خان سلطان جلال الدین کا سامنا نہیں کر پایا تو اس نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ سلطان کے میمنہ پر حلہ بول دیا۔ اس حملے سے میمنہ کے سپہ سالار امین الملک کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چنگیز خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے امین الملک کا تعاقب نہیں کیا بلکہ وقت ضائع کیے بغیر پورے لشکر کے ساتھ پلٹا اور سلطان جلال الدین پر حملہ کیا جو اس وقت چنگیز خان کے ایک لشکر کے ساتھ بسر پیار تھا اور اسے پسپا کر رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیر دل مسلمان لشکری تھکے ماندے ہونے کے باوجود منگولوں پر چھا رہے تھے، لیکن اس موقع پر جب امین الملک پیچھے ہٹ گیا، پسپا ہوا، تب منگولوں کے سامنے صرف جلال الدین چند دستوں کے ساتھ رہ گیا۔ اب چنگیز خان سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جلال الدین نے یاس کے عالم میں ایک آخری کوشش کر کے چنگیز خان کے محافظ دستوں پر حملہ کیا اور کوشش کی کہ اپنے لشکر کو دریا کے کنارے ہٹا لے جائے۔ منگولوں نے اس کا تعاقب کیا، اس کے دستے منتشر کر دیے گئے۔ چنانچہ جلال الدین مار دھاڑ کرتا ہوا اپنا راستہ بناتا ہوا دریا کے اونچے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 700 ساتھی رہ گئے تھے۔ یہ جان کر کے خاتمہ کا وقت آ گیا ہے، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی زرہ اتار پھینکی، اپنی تلوار سنبھالی، کمان پکڑی، ترکش میں تیر بھر کر اونچی چٹان سے دریا کے تیز دھارے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کود پڑا اور دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ جلال الدین کو زندہ گرفتار کیا جائے، لیکن اس وقت تک سلطان جلال الدین 30 فٹ اونچی چٹان سے دریائے سندھ میں کود چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک چنگیز خان خاموشی سے جلال الدین خوارزم شاہ کو دیکھتا رہا۔ اس موقع پر وہ انگشت بندندہ ہو کے رہ گیا تھا۔ آخرکار اس نے دریا کی موجوں کو کاٹتے ہوئے دوسرے کنارے پر جاتے سلطان جلال الدین کی طرف اشارہ کر کے بے ساختہ تحسین و آفرین کے انداز میں کہا، وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ اس موقع پر چنگیز خان نے سلطان جلال الدین کی جرأت اور شجاعت کی تعریف سے دریغ نہیں کیا۔ کچھ منگولوں نے خواہش ظاہر کی کہ تعاقب میں دریا کو تیر کر پار کریں، لیکن چنگیز خان نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کو دریا کے طغیانی پر ہونے کے باوجود دوسرے کنارے پر پہنچتا دیکھا۔ پھر اسی روز چنگیز خان نے ایک بہت بڑا لشکر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ دریائے سندھ کے کنارے کنارے نیچے جائیں اور جہاں پل ہو وہاں سے دریائے سندھ کو عبور کر کے سلطان جلال الدین کا تعاقب کریں اور ہر صورت میں اسے زندہ گرفتار کریں یا اس کا سر کاٹ کر رکھ دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دریائے سندھ والی لڑائی آخری جنگ تھی جس میں خوارزمیوں کی عسکری طاقت نے منگولوں کا جم کر مقابلہ کیا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو چنگیز خان کو اپنے وطن کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی سے پہلے اس نے پشاور کو تاراج کیا، پھر تیزی سے کوچ کرتا ہوا سمرقند واپس پہنچا۔ 1220 عیسوی کے موسم بہار میں اس نے سمرقند کی دیواروں اور اس کے باغات کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اب سن 1221 کے خونی لمحوں میں وہ دنیا کی چھت کے سائے سے جو کام کرنے نکلا تھا پورا ہو چکا تھا۔ جب چنگیز خان اپنے لشکریوں کے ساتھ جنوب کے ویرانوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا واپس روانہ ہوا تو اس نے حسب معمول حکم نافذ کیا کہ تمام اسیران جنگ کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح وہ بد نصیب لوگ جو ان کے خلاف مختلف جنگوں میں حصہ لیتے رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔
اس کے علاوہ مسلمان حکمرانوں، حرم سراؤں کی خواتین اور بیگمات جن کو پکڑ کے منگول سرائے گوبی کی طرف لے جا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ سڑک کے کنارے اپنے اپنے علاقوں کو آخری بار دیکھ کر رو لیں۔ دریائے سندھ کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ میں مورخین کچھ اہم باتیں تحریر کرتے ہیں۔ اول یہ کہ ایک موقع پر جبکہ چنگیز خان اپنے لشکر کے اندر اپنے لشکریوں کو سلطان جلال الدین کے خلاف زوردار جنگ کرنے اور شدید حملے کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، اس وقت سلطان جلال الدین اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ منگولوں کے مقابلے میں ایک چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کی صفیں چیرتا ہوا منگولوں کے لشکر کے وسط میں اس جگہ جا پہنچا جہاں چنگیز خان موجود تھا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر چنگیز خان پر حملہ آور ہو، اس کی گردن کاٹ دے۔ چنگیز خان نے جب یہ دیکھا کہ سلطان جلال الدین اس کے لشکر کی صفوں کو چیرتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھ رہا ہے تو وہ بھانپ گیا کہ سلطان اس پر حملہ آور ہو کر اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا قول مورخین چنگیز خان اور اس کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور چنگیز خان بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر اگر سلطان کا سالار امین الملک غداری اور غیر ذمہ داری سے کام نہ لیتا تو یقیناً دریائے سندھ کے کنارے سلطان جلال الدین چنگیز خان کو بدترین شکست دیتا۔ دوسری بات جو دریائے سندھ کے کنارے سلطان کی شکست کا باعث بنی وہ امین الملک ہی کی ذات تھی۔ امین الملک بقول مورخین اپنے بچے کچھ لشکریوں کی طرف متوجہ ہوا، انہیں جمع کیا اور سلطان کو تقدیر کے حوالے کر کے خود پشاور کو چل دیا۔ لیکن امین الملک کی بدقسمتی کے منگولوں نے چونکہ بچاؤ کے سارے راستے روک رکھے تھے اور امین الملک کو اس کا خیال تک نہ تھا، اس لیے جب بے خبری میں وہاں سے گزرا تو منگولوں نے گھیرے میں لے لیا اور امین الملک اور اس کے سارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیسری اہم بات جو دریائے سندھ کی اس جنگ کے دوران ہوئی وہ یہ کہ اس جنگ کے دوران سلطان جلال الدین کا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں سلطان طلوع صبح سے زوال آفتاب تک بڑی پابندی سے لڑتا چلا جا رہا تھا اور اس کی حالت لمحہ بلمحہ نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی تھی، اس لیے کہ اب وہ اکیلا تھا۔ امین الملک اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، چنانچہ اب اس کی کمان میں بمشکل 700 لشکری رہ گئے تھے اور دشمن کے لشکر کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے لشکر کو تاکید کر رکھی تھی کہ ہر صورت میں سلطان کو گرفتار کیا جائے، لیکن منگول لشکریوں اور سالاروں کو جرت اور جسارت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سلطان جلال الدین کے نزدیک جائیں۔ بہرحال دریائے سندھ کے کنارے مورخین لکھتے ہیں کہ لڑائی شدت سے ہو رہی تھی اور سلطان اپنے بچاؤ کے خیالات کو قطعاً بھلا بیٹھا تھا۔ عین اس موقع پر سلطان کے ماموں اجاش ملک نے خطرے کو بھانپ لیا اور سلطان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اسے دشمنوں کے نرغے سے باہر کھینچ کر لے گیا۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دشمن کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا تھا، چنانچہ سلطان جلال الدین اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر دریا کے کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ مورخین کہتے ہیں دریائے سندھ اس مقام سے 30 فٹ نیچے بہ رہا تھا۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دھم سے دریا میں جا پڑا اور طوفانی موجوں کے ساتھ لڑتا بڑھتا دوسرے کنارے پر صحیح سلامت پہنچ گیا۔ جب سلطان نے دریا میں چھلانگ لگائی، چنگیز خان، اس کے بیٹے اور سالار اس کے اس حیرتناک کارنامے کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور چنگیز خان نے اس موقع پر بقول مورخین اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا ایسا بہادر ہو۔ سلطان جلال الدین کے بعد جو کچھ اس کے خاندان اور جانثاروں پر وحشی منگولوں کے ہاتھوں بیتا، اس کے تصور سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ سلطان کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک کو منگول پکڑ کر لاتے اور چنگیز خان کے سامنے ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیتے تھے۔ جس وقت سلطان جلال الدین اور چنگیز خان کا لشکر دریائے سندھ کے کنارے آپس میں ٹکرائے تھے، اس سے چند روز پہلے ہی نظام الدین آر زوزنی اور برغا خان کالوین شہر سے دریائے سندھ کے کنارے سلطان سے جا ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ وہ سلطان کی شکست اور چنگیز خان کے واپس جانے کے تیسرے دن میدانوں میں پہنچے جہاں سلطان اور چنگیز خان کے درمیان خونی معرکہ برپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، ان میں مسلمانوں کی لاشیں بھی تھیں، منگولوں کی لاشیں بھی تھیں۔ جنگلی جانور لاشوں کو بھنبوڑ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک چٹان کے قریب کھڑے ہو کر نظام الدین عجیب سے انداز میں ان وادیوں کو دیکھ رہا تھا جن میں لاشیں پڑی تھیں۔ وہ اداس اور افسردہ تھا، اس کے پہلو میں اس کی بیوی اولون کھڑی تھی۔ وہ کبھی نظام الدین کے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی اس کی نگاہیں سامنے پڑی لاشوں پر جم جاتی تھیں اور پھر اداس اور افسردہ ہو جاتی۔ جب اس نے دیکھا نظام الدین کی آنکھوں میں نمی قطروں کی صورت اختیار کر رہی ہے، تب غور سے نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹ کاٹنے لگی۔ آئے زوزنی اور برغا خان بھی نظام الدین کے پہلو میں کھڑے تھے۔ ان کی حالت بھی نظام الدین سے مختلف نہ تھی اور ان کے پیچھے ان کا پورا لشکر تھا۔
اس موقع پر سلطان کے لشکر میں شامل وہ نوجوان جو جنگ کے دوران ادھر ادھر ہو کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ بھی وہاں آن جمع ہوئے تھے۔ ان کے آنے کی خبر جب نظام الدین کو ہوئی تو نظام الدین نے اپنی قمیض کی آستین سے اپنے آنسو خشک کیے، اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا، جنگ سے بچنے والے اس کے سامنے آئے۔ نظام الدین کچھ دیر تک بڑی ہمدردی بڑی محبت سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ سلطان کا انجام کیا ہوا؟ اس پر ان میں سے ایک لشکری بولا اور کہنے لگا، سلطان یقیناً دریائے سندھ کے کنارے لڑے جانے والی اس جنگ میں کامیاب اور کامران رہتے۔ ایک بار سلطان نے چنگیز خان کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور چنگیز خان کا لشکر بھاگ جانے کے قریب تھا کہ امین الملک نے سلطان سے غداری اور بددیانتی کی۔ عین وقت پر امین الملک اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ ہو گیا اور پشاور کی طرف گیا، لیکن راستے میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ بھی منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان نے جم کر مقابلہ کیا لیکن اس کے پاس لشکر ہی نہیں رہا تھا، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو ایک بلند چٹان کے اوپر لے گیا اور دریا میں کود گیا اور دوسرے کنارے پر جا کر ہندوستان کی سرزمینوں کی طرف چلا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ لشکری جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک غم اور دکھ سے نظام الدین کی گردن جھکی رہی۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو گرے اور زمین میں جذب ہو گئے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑی اولون اب رونے لگی تھی۔ عارض زوزنی اور برغا خان بھی عجیب سی حالت میں کھڑے تھے، یہاں تک کہ ایک بار نظام الدین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جنگ سے بچ جانے والے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم لوگوں کو عمر کافی کے بارے میں کچھ پتا چلا کہ وہ جنگ میں شہید ہوا یا کہیں بچ کر نکل گیا ہے؟ اس موقع پر ایک اور لشکری بولا اور کہنے لگا، امیر، آخری بار میں نے اپنی آنکھوں سے عمر کافی کو سلطان کے پہلو بہ پہلو منگولوں کے خلاف جنگ کرتے دیکھا تھا۔ جس وقت سلطان منگولوں کے لشکر کے اندر یلغار کرتا ہوا چنگیز خان کے قریب پہنچ گیا تھا، اس وقت بھی عمر کافی سلطان کے ساتھ تھا، لیکن جب سلطان منگولوں کے چنگل سے بچ نکلا اس وقت بھی عمر کافی زندہ تھا، لیکن اس کے بعد کا کچھ پتا نہیں کہ وہ کدھر چلا گیا۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تب ایک دوسرا لشکری بولا اور کہنے لگا، امیر، چنگیز خان نے ایک خاصا بڑا لشکر دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان کی سرزمینوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ ہندوستان کی سرزمینوں میں سلطان جلال الدین کو تلاش کر کے اسے قتل کریں، اس لیے کہ جلال الدین سے اب بھی چنگیز خان خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اسے یہ ڈر ہے کہ اگر ہندوستان کی سرزمینوں میں سلطان جلال الدین کوئی لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ منگولوں کا اپنی سرزمینوں میں رہنا دشوار کر دے گا۔ یہ الفاظ سن کر نظام الدین چونکا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی، پھر اس لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، کیا تو نے اس لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو ہندوستان کی سرزمینوں میں سلطان کے تعاقب میں گیا تھا؟ اس پر اس لشکری نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، امیر، میں نے خود چٹانوں میں چھپ کر اس لشکر کو دیکھا تھا، وہ تعداد کے لحاظ سے کس قدر تھا؟ نظام الدین نے پھر اس کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ لیا۔ جواب میں اس لشکری نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر، جو لشکر اس وقت آپ کے ساتھ ہے میرے خیال میں وہ لشکر اس سے 3 گنا بڑا ہوگا۔ یہ سننے کے بعد نظام الدین ایک بار پھر گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا، پھر باری باری غیر نگاہوں سے اس نے عارض زوزنی اور برغا خان کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے دونوں عزیز بھائیوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ایک کام کر گزرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر عارض زوزنی اور برغا خان نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عارض زوزنی نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ہم سے اس انداز میں گفتگو نہ کریں، ہمارے دل پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں، یہ سامنے ہمارے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارے دلوں کو پاش پاش ہمارے جگر کو لخت لخت کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ حکم کریں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اور عارض زوزنی بلکہ سارے لشکری آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کبھی نہ کٹنے والی رات کے کسیلے اور کروے پن میں بھی ہم ساری راحتوں اور حلاوتوں کو لات مار کر زخموں کی جلن اور روح کی گھٹن تک میں غم کے پیرہن اور موت کے کفن پہن کر قیامت کی ہر گھڑی اور زیست کے ہر منظر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس کے خلاف بھی حرکت میں آنا چاہتے ہیں ہم آپ کے پہلو بہ پہلو اس کے خلاف قیامت کی گھڑی اور زیست کا خونی منظر ثابت ہوں گے، اور خداوند قدوس نے چاہا تو آپ کے ایک اشارے پر لہو کے تازہ چمکتے ہوئے اجالوں اور شعلوں کے لرزاں رنگوں کی طرح دشمن کا شکار کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے۔ امیر، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم آپ کی تنہائیوں کے ساتھی ہیں، وقت کے افلاک سے نمودار ہوتی عقوبت گاہوں اور زمانے بھر کی وحشتوں میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امیر، آپ کہیں بھی حرکت میں آئیں، کسی بھی دشمن کے خلاف کارروائی کریں، ہم سب آنسوؤں کی داستانوں اور موت کے کاروانوں میں بھی آپ کے پہلو بہ پہلو دشمن کے لیے وحشت برا خوف ثابت ہوں گے، روشنی کی نئی آبشاروں کی طرح وقت کے ذرے ذرے کے سینے میں کھپ جائیں گے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔